ذوالقرنین بادشاہ، جن کا زمانہ بنی اسرائیل کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے، وہ امور مملکت کی جانچ پڑتال خود کیا کرتے تھے۔ کسی کی خیانت کا پتہ چلتا تو جب تک خود تفتیش نہ کر لیتے اس وقت تک مطمئن نہ ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ذوالقرنین بھیس بدل کر مختلف شہروں کا دورہ کرنے نکلے۔ اس دوران ایک قاضی کے پاس کئی روز تک بیٹھے، لیکن اس کی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش نہ ہوا۔ جب کافی دن ہو گئے اور قاضی کے بارے میں ذوالقرنین کو کچھ پتہ نہ چل سکا تو واپسی کا ارادہ کیا۔ اتنے میں دو آدمی لڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے دوسرے سے ایک مکان لیا، پھر اس کو بنایا تو اس میں سے ایک خزانہ نکل آیا۔ جب اس نے فروخت کرنے والے سے کہا کہ اپنا خزانہ واپس لے لو تو وہ انکار کر رہا ہے۔ قاضی نے دوسرے سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو دوسرا کہنے لگا کہ نہ تو میں نے خزانہ دفن کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس کا کچھ پتہ ہے، لہٰذا یہ نہ تو میرا ہے اور نہ ہی میں اسے لوں گا۔ مدعی کہنے لگا کہ جناب، آپ کسی کو مقرر کر دیں، وہ اس خزانہ کو اپنے قبضے میں لے لے اور آپ خود اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں۔ قاضی کہنے لگا کہ خود تو تم برائی سے بھاگ رہے ہو اور مجھے اس میں پھنسا رہے ہو، تم میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو، اور میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کا تعلق عدالت سے ہے۔ اس کے بعد قاضی نے کہا کہ کیا تم دونوں کسی درمیانے راستے کے لیے تیار ہو سکتے ہو؟ دونوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ تب قاضی نے مدعی سے پوچھا کہ تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ اور دوسرے سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ دونوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو قاضی نے حکم دیا کہ دونوں جاؤ اور ان دونوں کی شادی کرا دو، اور شادی پر جو رقم خرچ ہو اسی خزانے سے خرچ کرو، اور وہ رقم جو بچ جائے وہ ان دونوں کو ہدیہ کر دو، وہ اس سے اپنا خرچ چلائیں گے۔ اس صورت میں تم دونوں اس خزانے کے بھلے برے سے چھٹکارا پا سکو گے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے جب یہ فیصلہ سنا تو بہت خوش ہوا اور قاضی سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرا نہیں خیال کہ زمین پر ایسا بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ تب قاضی نے جواب دیا کہ کیا کوئی اس کے علاوہ اور فیصلہ بھی کر سکتا ہے؟ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ ہاں۔ تب قاضی کہنے لگا کہ کیا ایسے لوگوں کے علاقوں میں بارش ہوتی ہے؟ ذوالقرنین بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہیں۔